مسیح یسوع کے عظیم جلالی ببرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر امین آج آپ کے ساتھ ہوں۔ آئیں ہم سب خداوند کے کلام اقدس میں سے چند ایک باتیں اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیے، میں آپ کے ساتھ سامنے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ زبور 126 اس کی 5ویں آیت۔ خداوند کے کلام اقدس کے اندر یوں لکھا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی ہم نے زبور نویس کے ساتھ مل کر اس بات کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ ابھی جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ شادمانی کے ساتھ کاٹیں گے، خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ میرے آج اس پیغام کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ بونے کا فائدہ۔ جیسا کہ بائبل مقدس کے اندر ہم نے ابھی سنا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو آنسوؤں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آنسو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جو ہمارے جسم کے اندر سے نکلتا ہے، اور یہ کوئی پانی نہیں ہے، معمولی پانی نہیں ہے۔ آنسو جو ہیں یہ اس کے اندر مکس شامل ہے، نارمل سلائن شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے بدن کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر آنسوؤں کو دیکھتے ہیں تو آنسو ہمارے چیکس پر، ہماری گالوں پر، ہمارے چہرے پر نشان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کیونکہ آنسو ہمارے اندر سے نکل رہے ہیں، اور بائبل مقدس کہتی ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا۔ اور میں ایک دن ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، اس رائٹر نے آنسوؤں کی اقسام کے بارے میں کچھ بیان کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ آنسوؤں کی قسمیں بڑی ہیں، بہت طرح کے ہیں۔ اگر دینی آنکھ سے پہلا آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شخص جو رو رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، یہ خوشی کے آنسو بہا رہا ہے۔ اور اس کا ایک کہنا یہ ہے کہ اگر بائیں آنکھ سے پہلا قطرہ گرے تو وہ گرنے والا جو قطرہ ہے، وہ آنسو جو ہیں وہ غمی کے آنسو ہیں، دکھ کے آنسو ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ سوچ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، کئی لوگ تو ایسے ہی رونا شروع کر دیتے۔ خدا بہتر طریقے سے جاننے والا خدا ہے۔ میرا اور آپ کا رب یہوہ خدا جو دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے، میرے اور آپ کے سارے اعضاء سے واقف ہے، وہ میرے اور آپ کے آنسوؤں کی پہچان بھی کر سکتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے آنسو بھی ہیں جسے ہم مگرمچھ کے آنسو کہتے ہیں، لیکن میں اور آپ تو پہچان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا بہترین زندہ یہوہ خدا ہے جو پہچان کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ شادمانی کے ساتھ کیا کریں گے؟ کاٹیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے چند ایک شخصیات کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے آنسوؤں کے ساتھ بویا اور پھر انہوں نے خوشی کے ساتھ کاٹا۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 20واں باب، اور چند ایک جو پہلی آیات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مقدس کلام کے اندر لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یشعیاہ بنی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں
یاد فرما میں نے تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدا کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا۔ آمین۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ہم حزقیہ کو دیکھتے ہیں۔ حزقیہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب تھا۔ اس کو پتا چل رہا تھا کہ شاید کچھ ہی دنوں کے بعد میری موت ہو جائے گی، شاید اس کا خاندان، اس کے بیوی بچے بھی اسی جو بات کو جب وہ لے کر بڑے پریشان ہوں گے، اور وہ خود بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ خود ہوتا۔ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر، یسایہ بنی اموس اس کے پاس گیا۔ یسایہ جس کو میں اور آپ جانتے ہیں خدا کا نبی ہے، خدا اس سے باتیں کرتا ہے، خدا اس پر اپنے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یسایہ پر خدا نے اپنے کلام کو ظاہر کیا کہ جا تو حزقیہ کو میرا پیغام دے دے کہ تو کل مر جائے گا اور اپنے گھر کا تو بندوبست کر لے۔ اور میرے عزیزوں، جب اس نے سنا ہوگا کہ میں تو کل مر جاؤں گا، ہم بھی دیکھتے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہم مر جائیں گے تو ہم کتنے دکھ کو محسوس کریں گے، کتنے افسردہ ہو جائیں گے۔ اور وہ اس کو خدا کے بندہ نے بتایا ہے، اس کو کنفرم تھا جو اس نے بات کہی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسایہ خدا کا بندہ ہے، یسایہ خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، یسایہ اور خدا کی بڑی اچھی رفاقت ہے، اس نے جو بول دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے۔ اور لیکن اس کو ایک بات اور کام کرنا آتا تھا، اور اس نے ایک کام کیا، میں نے اور آپ نے بھی سنا ہے، اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے زار زار رونے لگا اور چلانے لگا اور خدا کو پکارنے لگا، اور اس نے کہا میں نے وہ کام کیے جو تیری نظر میں اچھے اور بھلے ہیں۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے یسایہ ابھی شہر کے بیچ میں ہی تھا کہ خدا نے پھر اس پر اپنے کلام کو ظاہر کر دیا، اور اس نے کہا جا دوبارہ میری قوم کے پیشوا کے پاس چلا جا اور اس کو بتا دے میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، جا میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زبور نویس کہتا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کیا کریں گے؟ کھاتیں گے۔ اور یہاں پر میرا اور آپ کا، اگر میں اور آپ ہوں، ہم سبوں کا خیال یہی ہے جب ہمیں یہ پتا چل جائے ہمیں زندگی مل گئی ہے تو پھر وہ کتنا خوش ہوگا۔ حزقیہ ضرور ناچتا جھومتا خداوند کی تعریف کرتا ہوگا، کیونکہ اس کو کیا مل گئی ہے؟ زندگی۔ اور اس نے کام کیا کیا ہے؟ اس نے آنسوؤں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پرانے عہد نامہ کے اندر سے ایک اور مثال جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ میں خداوند کے کلام اقدس کو آپ کے حضور گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت مقدس کلام کے اندر لکھا ہے، سو اس کے خامند الکانا نے اس سے کہا اے حنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں ازلتا ہے؟ کیا میں تیرے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ صلا میں کھا پی چکی تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نورینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر خداوند کی نظر کر دوں گی۔ آمین۔ میرے عزیزوں، سیموئیل کی اس کتاب کے اندر ہم حنا کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ حنا جو الکانا کی بیوی ہے، الکانا جس نے اور بھی شادی کی ہوئی ہے۔ اب ہم اگر پچھلی آیات کے اندر دیکھیں تو حنا کی سوتن ان کو تنگ کرتی ہے، ان کے
ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہنا بانج ہے. الکانا بڑا کچھ دے رہا ہے اس کو، روپیہ پیسہ ہر چیز کھانے پینے کی مہیا کر رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت اولاد ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے وہ بڑی پریشان ہے، بڑی دلگیر ہے، اور اس نے ایک کام کیا، وہ گئی اور خدا کے حضور جھک گئی، اور خدا کے حضور جھک کر لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر وہ دعا کرنے لگی اور زار زار رونے لگی. اور جب وہ رونے لگی تو میرا ایمان ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے خدا نے اس کے آنسو اس کے بھی کیا کر لیے، دیکھ لیا. اور اگر ہم آگے دیکھیں تو خدا نے اس کو اولاد بخش دی. ہاللویا. کیوں؟ کیونکہ جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کیا کرتا ہے، کاٹتا ہے. ہنا خوش ہو گئی کیونکہ اس کو خدا نے اولاد بخشی. صرف اولاد ہی نہیں بلکہ جو کچھ اس نے کہا تھا، اولاد نورینا، خدا نے اس کو بیٹا بخشا، سیمول بخشا، اور وہ بہت خوش تھی. میرے عزیزوں، بائبل کہتی ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ شادمانی کے ساتھ کیا کرے گا، کاٹے گا. اور نئے عہد نامہ کے اندر بھی خدا اپنے ان وعدوں کو یاد کرتا. نئے عہد نامہ کے اندر بھی بہت حوالہ جات ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک کہانی اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مقدس مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب اور اس کی 46ویں آیت کو آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. مقدس کلام میں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے، اور وہ جب اور اس کے شاگرد ایک بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اور یہ سن کر یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر اسے بلایا. بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. وہ فل بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا. آمین. میرے عزیزوں، یہ برتمائی جو تمائی کا بیٹا ہے، یہ اندھا ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھا، سنا ہے، پڑھا ہے، اور اس اقتباس کو ہم جانتے بھی ہیں کہ جب یسوع یرو کے کنارے سے یرو سے آیا ہے تو یہ وہاں پر بیٹا کپڑا بچھا کر اس نیت سے بیٹھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ادھر سے گزریں گے تو اس کی ضرورت کے لیے اس کے پاس روپیہ پیسہ دے دیں گے. یہ برتمائی ہوا کو تو محسوس کر رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو تو محسوس کرتا ہے، لیکن پتوں کی سرسراہٹ کو دیکھ نہیں سکتا، درختوں کو دیکھ نہیں سکتا، لوگوں کی آوازوں کو تو یہ سن رہا ہے لیکن لوگوں کے چہروں کو دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اندھا ہے. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے اس کو پتہ چل گیا ایک شخصیت ایسی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جو کوڑیوں کو کوڑ سے پاک کر دیتی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جو بیماروں کو چنگا اور بھلا کر دیتی ہے. اس کے دل کے اندر ایک آئی، اور وہ جب اس کو پتا چلا، اس نے شور دیکھا کہ اس نے پوچھا یہاں پر کیوں شور ہے، کیونکہ وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا. کسی نے بتایا یہاں سے یسوع ناصری گزرا ہے، اور اس نے اپنا کپڑا جو روزی کا ذریعہ تھا اس نے پھینکا اور اس نے چلانا شروع کر دیا، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر. اور یہ میرا ایمان ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ رو رہا تھا، اور خدا نے، یسوع مسیح نے اس کا رونا سن لیا. جب اس نے سن لیا اس نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، اور اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں. اور خدا نے کہا جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور میرے عزیزوں، جو دیکھ نہیں سکتا جب وہ دیکھنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہی خوشی کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے آنسوؤں کے ساتھ کیا کیا ہے، بویا. جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کیا کرتا ہے، کاٹتا ہے. میرے عزیزوں، آخری حوالہ میرے ساتھ پڑھیے گا. اس اقتباس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کی ایک اور کہانی مقدس لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب اس کی 36ویں آیت سے شروع کروں گا. پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا.
बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतर दान में इतर लाई और उसके पांव को पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाले फरीसी ये देखकर कि अपने जी में कहने लगे, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो इसे छूती है वो कौन है, कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने उससे कहा, ऐ शमौन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे चीजों, आगे हम इक्तबास को देखते जाएं तो हमें पता चलता है, और मैं आपके सामने 49वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। इस पर वो उसके साथ खाना खाने बैठे और जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है। मगर उस औरत से कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। मेरे चीजों, अभी हम बात कर रहे हैं जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो शादमानी के साथ क्या करते हैं, काटते हैं, वो खुशी के साथ काटते हैं। अगर हम इस औरत की तरफ देखें, शमौन फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया है और वहां पर एक औरत जिसको जमाना, जिसको उस दौर के लोग और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो बदचलन थी, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई है तो अपने हाथों में इतर दान के अंदर इतर लेकर आई है और जब उसने फेंका और फिर उसके साथ साथ वो यीशु मसीह के कदमों में झुक गई, उसके पांव को उसने चूमना शुरू कर दिया और बाइबल मुकद्दस कहती है वो रोने लगी, इतना रोई कि यीशु मसीह के पांव भीग गए और यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और मेरे अजीजों, जो गुनाहगार है और जब उसके गुनाह मुआफ हो जाएं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, जब गुनाह मुआफ हो गए तो जिंदगी मिल गई, तो वो औरत किस कदर खुशी होगी, किस कदर खुश हुई होगी, क्योंकि उसके गुनाह क्या हो गए हैं, मुआफ हो गए हैं। वजह क्या है, क्योंकि उसने आंसुओं के साथ क्या किया है, बोया है। और बाइबल मुकद्दस कहती है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ क्या करते हैं, काटते हैं। मेरे चीजों, आज हमें देखना है, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो खुदा के हुजूर हमें रोने की जरूरत है, खुदा के हुजूर हमें आंसू बहाने की जरूरत है, ताकि खुदा मेरे और आपके आंसू देखे और मेरी और आपकी दरख्वास्त को पूरा करे, मेरी और आपकी कमजोरियों को दूर करे, मेरे और आपके गुनाहों को दूर करे, ताकि मेरे और आपके आंसू जब खुदा देखे तो फिर जब खुदा देखे मेरी और आपकी दुआ जब खुदा सुने तो मैं और आप भी खुश हो जाएं, बरकत पाएं। आए अपने सर को झुकाएं और खुदा के हुजूर इल्तमास करें और अपने आंसुओं को बहाना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे।